یہ فتنہ کھڑا کیا گیا اور امت کو اہل البیت سے دور کر دیا گیا، اور دور کر کے پھر جس مصیبت میں مبتلا ہوئے، آج پاکستان کے بعض اہل سنت کے جید علماء، حقیقت بین علماء، بابصیرت علماء آج متوجہ ہوئے ہیں اس کی طرف۔ جو مصیبت اس وقت شروع ہوئی تھی اور آج پاکستان میں جہاں پہنچی ہے، آج اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے ایک کتاب کی رونمائی دیکھی ہوگی، چینلز کے اوپر بیان آیا، شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری حافظہ اللہ کا، جنہوں نے یزید کے کفر اور یزید کے حکومت کے بارے میں اپنی تحقیق پیش کی، اور اس میں یہ پھر انہوں نے کچھ بیان بھی ان کا ٹی وی پر آیا، کچھ اور علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا کام تھا؟ آج کیا ہوا کہ یہ علماء چیخ رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، یزیدیت کی حقیقت کھول کر پاکستانیوں کو بتا رہے ہیں۔ عزیزان، جو مصیبت عظمی نازل ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں، ایک تو سیلاب کی مصیبت ہے، اور سیلاب سے بڑی مصیبت گندی شیطانی سیاست کی مصیبت ہے، جس میں تمام پاکستانی قوم نابود ہو رہی ہے، اور تمام سیاستدان، تمام سیاسی پارٹیاں مل کر اس سیاسی گٹر میں، تالاب میں، دلدل میں پاکستان اور پاکستانی قوم کو نابود کر رہے ہیں، غرق کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی مصیبت، اس گندی شیطانی سیاست سے بھی بڑی مصیبت آج جو مذہبیوں کے اوپر نازل ہو رہی ہے، جو اہل سنت کو اب احساس ہوا جا کر کہ اہل سنت کے لیے بہت بڑا خطرہ یزیدیت کا پیدا ہو گیا ہے، اہل سنت کے اندر یزیدیت پنپ رہی ہے، اہل سنت کے اندر یزیدیت سر اٹھا رہی ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں اہل سنت کے علماء کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ آپ ان کے کلپس دیکھ لیں، ٹی وی چینل پر ان کا پروگرام دیکھ لیں، ان کی کتاب دیکھ لیں، اس میں کوئی شیعہ نہیں ہے، نہ انہوں نے شیعوں کے حق میں، بلکہ اسی تقریر میں اور اسی کتاب میں ضمناً تعریض ہے شیعوں کی طرف کہ شیعوں کو انہوں نے ان الفاظ سے یاد نہیں کیا جو انصاف کے ہوتے ہیں۔ بہرکیف اپنا دامن اپنی مذہبیوں میں باقی رکھنے کے لیے شاید یہ ضروری سمجھا انہوں نے، لیکن انہوں نے احساس کیا کہ اہل سنت یزیدیت کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ ناصبیت اہل سنت کے اندر ایک ریلا بن کر، یلغار بن کر، طوفان بن کر ان کی صفوں کو ہلا رہی ہے، اور بریلویوں کے اندر بالخصوص یہ ناصبیت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ قیام کیا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں، یہ انہوں نے تشیع کے لیے نہیں کیا، تشیع کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، بلکہ تسنن کو، سنیت کو بچانے کے لیے یہ اقدام کیا کہ یزیدیت سنیت پر حاوی ہونے جا رہی ہے، اور ایسا ہو رہا ہے، کثرت سے ہو رہا ہے۔ اگر ڈاکٹر طاہر القادری جیسے جانباز اگر آگے نہ آئے، جو ہمیشہ رہے ہیں خارجیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، ناصبیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، یزیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، اگر یہ اپنی مصلحتوں کے خیموں میں خاموش بیٹھے رہے تو پاکستان میں کوئی سنی نظر نہیں آئے گا، کوئی سنی بچے گا نہیں۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے جب پاکستان میں زیادہ دہشت گردی کا زمانہ تھا، میں نے بعض اکابرین مسلک اہل سنت دیوبند کے اکابرین سے میں نے کہا کہ آج آپ اس بات پر خوش نہ ہو کہ دہشت گردی کا شکار شیعہ ہو رہے ہیں، آپ دیوبندیت کو دہشت گردی سے بچاؤ، ورنہ دہشت گردی بڑھ کر سب سے پہلے آپ کو نابود کرے گی، آپ کو تباہ کرے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شیعہ نہ دہشت گردی سے دبا ہے، ختم ہوا ہے۔ اگر دبنا ہوتا، آج تو پاکستان کے اندر کروڑوں شیعہ ہیں، جب فقط کربلا میں 72 شیعہ تھے اور تم نے چن چن کے 72 مار دیے، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے، اس وقت بھی تشیع ختم نہیں ہوا۔
تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے بیان میں بھی یہ کہا ہے، اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، 60 ہجری میں یزید ان کا حاکم بنا اور امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کیا مدینہ میں، لیکن مدینہ امام حسین کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوا۔ پھر امام مدینہ سے مکہ تشریف لائے، 4 مہینہ مکہ میں قیام پذیر رہے، مکہ نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، اور امام حسین علیہ السلام وہی خاندان اور کنبہ لے کر جو مدینہ سے لے کر آئے تھے، مکہ سے انہی افراد کو لے کر مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب مکہ اور مدینہ میں حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف لوگوں کو قیام کی دعوت دی اور انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اور یہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ امام حسین یزیدیت کے مقابلے میں اٹھے، یزیدیت نے ان کو ختم کر دینا ہے، میدان خالی ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ محفوظ رہیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے لکھا، ان کی تاریخوں میں لکھا ہے، یزید یہ انتظار میں رہے، یزید نے انتظار نہیں کیا۔ یزید نے 61 ہجری میں امام حسین کو شہید کیا، 63 ہجری میں مدینہ کا وہ حشر کیا جس کا 1/10واں حصہ بھی کربلا میں نہیں کیا۔ جو کچھ اس نے مدینہ میں کیا، مدینہ میں کیا کیا اس نے؟ آ کر اس نے تقریباً 40,000 سے زیادہ فوج مدینہ پہ چھوڑ دی، اور مدینہ کو 3 دن کے لیے ان کے لیے مباح قرار دیا، اور کہا کہ مدینہ کی ہر چیز جائز ہے تمہارے لیے، مدینہ کے اموال، مدینہ کی ثروت، مدینہ کے اثاثے، مدینہ کے لوگ اور مدینہ کی عورتیں، کوئی بھی ہو، اس لشکر کے لیے 3 دن مباح ہے۔ اور پھر 3 دن اس لشکر نے جو کچھ مدینہ کے ساتھ کیا وہ انہوں نے بھی بیان کیا ہے، پہلے والے چھپاتے تھے، انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ 2 سال کے بعد یزید نے وہ سبق سکھایا ان کو، اگر اس وقت امام حسین کے ساتھ اٹھتے تو آج اتنی تذلیل نہ ہوتی ان کی، آج اتنی توقیر نہ، بے توقیری نہ ہوتی ان کی، آج اتنی بے حرمتی نہ ہوتی ان کی۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ اس سال مدینہ میں کتنی ناجائز اولاد پیدا ہوئے، کتنے یزیدی نطفے پیدا ہوئے، یہ تاریخ میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، اس تاریخ کے اندر موجود ہے، انہوں نے کتابوں کے بھی حوالے دیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب 3 دن کی مدت ختم ہوئی، پھر اس کے بعد یزید نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مکہ پہ چڑھائی کرو، اور مکہ کو پھر تہس نہس کیا، کعبہ ویران کر دیا۔ مکہ کا بھی وہی بے حرمتی کی جو مدینہ کی اور بڑھ کر کی۔ یہ سب کچھ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یزید نے کیا۔ اگر امام حسین علیہ السلام جب اٹھے اور یہ امام کے نقش قدم پہ چلتے، امام کی سرمشق کی مشق کرتے، جب امام نے مدینہ میں بیعت کا انکار کیا، سارا مدینہ انکار کر دیتا۔ جب امام نے مکہ میں بیعت کا انکار کیا، یہ سارا مکہ انکار کر دیتا۔ اور جب امام نے یزید کے خلاف مزاحمت کا آغاز کیا، یہ تمام امت مزاحمت کے لیے کھڑی ہو جاتی، ایک بھی صحابی اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں اور اس کی بیٹیوں کی بے حرمتی نہ ہوتی۔ ترک جب کریں گے محبت کے تقاضوں کو، اس کا انجام بھی ہے۔